مرکزی سرکار کی جانب سے کالعدم قرار دی جانے والی تنظیم جماعت اسلامی کے سابق امیر ڈاکٹر حمید فیاض اور سابق قائم جماعت فہیم محمد رمضان نے 2019 میں پابندی کے بعد پہلی بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے پر بات کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں نے کہا کہ مجلس شورا کی طرف سے قائم کیا گیا پینل انتخابات میں حصہ لینے پر حتمی فیصلہ لے گا۔ جو پینل بنایا گیا ہے تو وہ پینل کے دائرے اختیار میں وہ کس حد تک آگے جا سکتی ہے، کیسے کر سکتی ہے، وہ جو سمجھے جماعت نے اپنی شورا نے اسی پینل کو یہ اختیار دیا ہے، تو ہم اس پینل کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ جو اس معاملے میں جو اقدامات اٹھائے گی تو اس کی یہ ایسا اس پر سوچا جا سکتا ہے، بالکل پازیٹیولی سوچا جائے گا اس پر یہ، چونکہ جماعت نے پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں، 79 میں الیکشن لڑے ہیں، جماعت نے چاروں لیول کے الیکشنز لڑے ہیں، مطلب جماعت نے بلدیاتی الیکشنز میں حصہ لے لیا ہے، پنچایتی الیکشن میں حصہ لے لیا ہے، پارلیمنٹری الیکشن لڑے ہیں اور اسمبلی الیکشن لڑی، اور ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ اپوزیشن کی پارٹی تو جماعت اسلامی ہی تھی، اور وہ ہمارے مرحوم قاری صاحب اس وقت اپوزیشن کے لیڈر تھے، تو اسی سے یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہو۔ یہ بیان جماعت لیڈران کی طرف سے ایک ایسے وقت میں آیا جب وادی میں ان کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کی افواہیں زور پکڑ رہی ہیں۔ وہیں لوک سبھا انتخابات کے دوران پینل کے سربراہ غلام قادر لون نے میڈیا کو بتایا کہ اگر مرکزی سرکار جماعت پر پابندی ہٹائے تو وہ انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے۔ وہیں اس سے بڑی بات یہ کہ فہیم محمد رمضان نے جماعت کے آئین میں تبدیلی کا اشارہ بھی دیا۔ جو کچھ ہماری کانسٹیٹیوشن جو کچھ ہے، تو کانسٹیٹیوشن میں کیا کچھ مطلب ترمیم وغیرہ کوئی چیز کرنی ہوگی تو وہ بھی اس کے لیے ایک پروسیس دکھایا گیا ہے، کانسٹیٹیوشن میں ہی وہ چیز بھی دکھائی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس وقت جماعت اور سرکار کے درمیان بیک چینل بات چیت جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق جماعت جموں کشمیر میں یا تو اپنے دم پر انتخابات میں حصہ لے سکتی ہے یا پھر کوئی نیا اتحاد نظر آئے گا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر جماعت اسلامی پر پابندی ہٹنا متوقع ہے اور وہ اگلے انتخابات میں 35 سال بعد پھر سے نظر آ سکتی ہے۔ 1967 سے 1984 تک لگ بھگ سبھی طرز کے انتخابات میں جماعت اسلامی نے حصہ لیا تھا۔ 1972 میں جماعت اسلامی کو تب عروج ملا جب اس نے 5 اسمبلی نشستیں حاصل کی۔ 1987 کے انتخابات میں مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے ایک اتحاد بنا اور اس اتحاد نے 4 نشستیں حاصل کی۔ تاہم اس الیکشن میں MUF کی طرف سے دھاندلی کے الزامات کے بعد جماعت اسلامی اور دیگر تنظیموں نے الیکشن بائیکاٹ کا اعلان کیا اور تب سے لے کر 2024 تک جماعت اور دیگر تنظیموں نے مکمل بائیکاٹ کیا، جبکہ 90 کی دہائی میں یہاں شروع ہوئی شورش کی وجہ 1987 کے انتخابات میں ہوئی دھاندلی کو مانا جاتا ہے۔ 1952 میں جماعت اسلامی ہند سے الگ ہو کر جماعت اسلامی جموں کشمیر وجود میں آئی۔ اس کے بعد اس جماعت کا الگ آئین تیار کیا گیا اور پھر 1954 میں سعد الدین ترابلی کو جماعت اسلامی جموں کشمیر کا امیر مقرر کیا گیا اور وہ اس عہدے پر 1985 تک فائز رہے۔ اس دوران جماعت وادی میں سینکڑوں اسکول اور خیراتی ادارے بنانے میں کامیاب ہوئی۔ جماعت اسلامی پر سب سے پہلے پابندی 1975 میں ایمرجنسی کے دوران شیخ محمد عبداللہ کی سفارش پر لگائی گئی، جو 1977 تک رہی۔ وہیں 1989 میں جب پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو اس کا اثر کشمیر میں بھی دیکھا گیا۔ وادی میں تاثر پیدا کیا گیا کہ جماعت ضیاء الحق کے قریب ہے اور اس دوران وادی میں کئی جماعت کارکنوں کا قتل کیا گیا اور ایک اندازے کے مطابق جماعت کی 400 ملین کی جائیدادیں اور رہائشی مکانات نذر آتش اور تباہ کر دی گئی۔ جماعت اسلامی پر دوسری بار پابندی 1990 میں لگائی گئی اور پھر 2019 میں ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں جماعت کو 5 سال کے لیے کالعدم قرار دیا گیا۔ اس دوران جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور وہیں جماعت کی املاک کو بھی منسلک کیا گیا۔ فروری 2024 میں جماعت پر پابندی میں مزید 5 سال کی توسیع کی گئی۔ ادھر 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں جماعت ممبران نے بڑی تعداد میں ووٹ بھی ڈالے تھے۔ وہیں اب قوی امکان ہے کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں جماعت اسلامی حصہ لے سکتی ہے۔